الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی آف ناگوال کی طرف سے آن لائن کلاسز کے لیے سبجیکٹ ایجوکیشن کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہیں۔ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج ہمارا جو لیکچر جو ہے مسلم مفکرین تعلیم کے سلسلے کے آگے اس کو بڑھاتے ہیں۔ دوسری آج جو شخصیت جو ہے جو پورے عالم اسلام میں، پورے ورلڈ میں فلسفہ تاریخ کے بانی اور عمرانیات کے امام کی طور پر جو جانے جاتے ہیں، ان کا ہم تعارف کروانے جا رہے ہیں۔ میرے سامنے ابن خلدون جو 1332 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1406 میں ان کی وفات ہوئی۔ تیونس ان کا جو ہے نا ملک ہے، بر اعظم افریقہ کا یہ ملک ہے، اور اس میں اصل نام ان کا ولی الدین عبد الرحمن اور خلدون جو ہے ان کے بزرگوں کا نام تھا، اس وجہ سے یہ خلدون کے نام سے مشہور ہوئے۔ قرآن پاک انہوں نے بچپن میں حفظ کی اور ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب سے حاصل کرنے کے بعد تیونس کے مشہور و معروف علماء سے انہوں نے استفادہ کیا۔ خاص طور پر جن مضامین میں انہوں نے مہارت حاصل کی، لغت ہے، شعر و شاعری ہے، فقہ ہے، حدیث پاک ہے، فلسفہ ہے، تاریخ ہے، عمرانیات ہے، یہ سارے علوم میں انہوں نے مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ حاصل کرنے کے بعد ملازمت کے سلسلے میں یہ تیونس میں ایک امیر کے ہاں جو ہے نا انہوں نے کاتب کی حیثیت سے، لکھنے کی حیثیت سے انہوں نے ملازمت کی ہے۔ اس کے بعد یہ وزارت کے عہدے پر بھی قائم رہے، اور یہ جامعۃ الازہر مصر قاہرہ کے اندر، جو کہ دنیا اسلام کی مشہور و معروف ایک جامعہ درسگاہ ہے، اس میں یہ استاد کے طور پر بھی پڑھاتے رہے۔ اس کے ساتھ جو ہے تیونس میں یہ اپنی قابلیت کی وجہ سے یہ قاضی القضاء، چیف جسٹس کے عہدے پر بھی یہ فائز رہے۔ دنیا میں یہ ان کی وجہ شہرت جو ہے یہ فلسفہ تاریخ کے بانی ہیں اور عمرانیات کے امام ہیں۔ عمرانیات کے سلسلے میں انہوں نے اس میں بہت کام کیا ہے۔ ہمارے سب سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارے سامنے یہ پتہ ہونا چاہیے بھائی عمرانیت کیا ہے، واٹ از سوشیالوجی۔ جیسا کہ یہ نام سے آپ کو پتہ ہے کہ عمرانیت جو ہے یہ سوسائٹی اور معاشرے کے متعلق جو علم ہے، معاشرے میں رہنے والے افراد کے ریلیشن شپ اور تعلقات کے حوالے سے اس سلسلے میں بات کی جاتی ہے۔ اس میں والدین ہیں، افراد ہیں، فرد ہے، میاں بیوی ہیں، بیٹا ہے، باپ ہے، استاد ہے، شاگرد ہے، یہ سارے ریلیشن شپ کے حوالے سے اس میں بات کی جاتی ہے۔ ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ ابن خلدون نے بہت ساری کتابیں لکھی، لیکن جو تاریخ میں ان کو شہرت ملی ہے وہ مقدمہ ابن خلدون کی وجہ سے ہے، تاریخ ابن خلدون کی وجہ سے ہے، فلسفہ ابن خلدون کی وجہ سے ہے۔ ہماری یونیورسٹی آف ناگوال کی لائبریری میں یہ دونوں کتابیں موجود ہیں، استفادے کے لیے ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ان کی جو مشہور و تعلیمی نظریات کے حوالے سے جو ان کی مشہور و معروف کتاب ہے وہ مقدمہ ابن خلدون ہے، جس میں مقدمہ جو ہے اس کا الگ ایک چیپٹرز ہے، جس میں ان کے تعلیمی نظریات کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو ان کے مقدمہ جو ان کی جو بک ہے تعلیم کے حوالے سے، اس کا جو سبجیکٹ ہے، جو موضوع ہے، وہ تعلیم و تعلم ہے کہ استاد کیسے سکھائے اور طالب علم کیسے سیکھے۔ ابن خلدون کے تعلیمی تصورات اور نظریات کا ہم ذکر کرتے ہیں، اس میں سے خاص طور پر کہ باقی جو ہے فلاسفرز ہیں، جو ایجوکیشنسٹ ہیں، ماہرین تعلیم ہیں، انہوں نے تعلیم کے حوالے سے بہت بات کی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ ابن خلدون نے اپنے تعلیمی نظریات میں تعلیم کو کام کرنے کے لیے، علم کو سیکھنے کے لیے کس چیز کا خاص طور پر جو اضافہ کیا ہے، تو خصوصی اضافہ جو انہوں نے یہ کیا کہ انسان کے لیے علم حاصل کرنا، سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ یہ علامہ صاحب نے بتایا کہ جس طرح انسان کے لیے کھانا پینا رہنا ضروری ہے، رہائش ضروری ہے، اسی طرح انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ گویا علامہ ابن خلدون نے انسان کا فطری اور جبلی تقاضا قرار دیا سیکھنے کو۔ آج جو ہے موجودہ ورلڈ کے اندر 100 سال پہلے، 150 سال پہلے یہ بات ہوئی کہ ایجوکیشن فار آل، ایجوکیشن از دی بیسک رائٹ
اور ایوری چائلڈ، کہ ہر بچے کا، ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ اس کو علم دیا جائے، اس کو سکھایا جائے۔ لیکن اس طرح کی جو بات جو علامہ ابن خلدون نے کہی ہے کہ اس کو انسان کے لیے ایسا اس کا بنیادی تقاضا قرار دینا، انسانی سرشت میں اس کو کہہ دینا کہ یہ انسان کے اندر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے کہ وہ اس کو علم دینا چاہیے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ علامہ ابن خلدون کے حوالے سے کہ انسان جو ہے اللہ رب العزت نے اس کو روحانیت اور مادیت کا یہ مجموعہ ہے، یہ جسم اور روح کا دونوں سے مل کر بنا ہے۔ تو جہاں جسم کے لیے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس خوراک اور ہوا کی ضرورت ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اسی طرح اللہ رب العزت کے امر سے جو روح ہے اس کو زندہ رہنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اس کو غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اگر جو ہے انسان کو صرف کھانے پینے کی چیزیں دی جائیں اور اس کو علم نہ دیا جائے تو روحانی طور پر اس کی موت ہو جائے گی۔ جب روح کی موت ہو جائے گی تو جسم جو ہے اس کا کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ جو انسان، جو شرف انسانی ہے وہ انسان علم کی وجہ سے اشرف المخلوقات ہے۔ علامہ ابن خلدون کے جو مقاصد تعلیم کے حوالے سے یہ ہم بات کرتے ہیں کہ علامہ صاحب کے جو مقاصد تعلیم میں سب سے پہلے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، علامہ صاحب کہتے ہیں کہ تعلیم انسان کی طبعی ضرورت ہے۔ حفاظت نفس کے لیے جیسے انسان کا کھانا ہے، خوراک ہے، مکان کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، اسی طرح انسان کے لیے علم حاصل کرنا بھی علامہ صاحب کے نزدیک اتنا ہی زیادہ ضروری اور حیاتیاتی تقاضے کی طرح ہے۔ دوسرے نمبر